السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کی PUC سیکنڈ ایئر کلاس میں غزلوں کے حصے میں دوسری غزل لے رہی ہوں۔ پیج نمبر 189 غزل شاعر انشاء اللہ خان۔ شاعر انشاء اللہ خان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ نام سید انشاء اللہ خان، تخلص انشاء، مرشد آباد بنگال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر ماشاء اللہ خان نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور انہیں مختلف علوم و فنون کا ماہر کر دیا۔ انشاء بڑے ذہین چالاک تھے۔ ان کی شاعری اپنے عہد و ماحول کی آئینہ دار ہے۔ انشاء کے غزلوں میں اردو کی تمام شعری اصناف موجود ہیں، لیکن انشاء کی شاعرانہ عظمت غزل گوئی کی وجہ سے قائم ہے۔ قصیدے اور ریختگی کے باب میں بھی انشاء نے خوشگوار اضافے کیے ہیں۔ زیر نظر غزل انشاء کی نمائندہ غزلوں میں سے ایک ہے۔ پیج نمبر 190 غزل مجھے رونا آتا ہے شمع سحر پر کہ بیچاری اب مستعد ہے سفر پر۔ اس شعر میں شاعر شمع کی مثال دے کر عظیم شخصیات کی زندگی کا حال بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شمع کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، کیونکہ بیچاری شمع رات بھر دوسروں کے گھروں کو روشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلاتی ہے اور صبح ہوتے ہی اپنی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح عظیم شخصیات بھی دنیا کو روشن کرتے ہیں اور اپنی زندگی دنیا کو روشن کرنے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اجی کیوں رلاتے ہو مجھ کو، تمہیں کیا نہیں رحم آتا میری چشم تر پر۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے بار بار کیوں رلاتے ہو؟ تمہیں میری آنکھوں سے بہتے ہوئے ان آنسوں کو دیکھ کر مجھ پر رحم نہیں آتا، افسوس نہیں ہوتا، پیار نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے تو مجھے کھوئے گا پڑے پھرے گا ہاتھ رکھ کے کمر پر۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے اگر تم اسی طرح رلاتے رہو گے تو دیکھ لینا بہت جلد میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور اس وقت تم اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرتے پھرو گی کہ یہی تو میرا چاہنے والا تھا جسے میں رلاتی رہی اور میری وجہ سے میرا چاہنے والا مجھ سے دور ہو گیا۔ اجی جی میں ہے اب کہیں بیٹھ رہیے، بس ایک باندھ تکیہ کسی رہ گزر پر۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب کا پیچھا بہت کیا، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے بہت منایا، پیار کا اظہار کیا۔ جتنا ان کے پیچھے گیا ان کا گھمنڈ اتنا ہی بڑھ گیا اور وہ دور جاتے رہے۔ اب تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کسی ایک راہ گزر پر سکون سے جا بیٹھوں۔ اگر ہماری چاہت کا اسے احساس ہے تو وہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس راہ گزر پر آ جائے گی۔ جنون سے اگر آشنائی ہوئی تو متول کو دے مار تو مختصر پر۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جنون کی حد تک کوشش کرنی چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے مقصد کو مکمل تک پہنچانے کے لیے پاگل پن کی حد تک اس میں ڈوب جائیں اور جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو اس کے پیچھے لگے رہیں۔ ایسا کرنے والا انسان ہی طویل منزل کو بھی مختصر بنا دیتا ہے۔ ایسا کرنے والا انسان ہی اپنے منزل مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ ایک صاف صاف ایسے لکھ شعر انشاء کہ وہ مارے چشمک صفائے گوہر پر۔ شاعر مقطع میں یہ کہتے ہیں کہ اے انشاء، تو اتنے صاف صاف شعر لکھ کے اس میں کوئی خامی نہ ہو اور تیرا ہر شعر گوہر یعنی موتی جیسا ہو اور ڈھونڈنے والوں کو یا تانا دینے والوں کو اس میں کوئی عیب یا کوئی غلطی لاکھ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آئے۔ اس غزل میں پیار و محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنے سے ہی منزل مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔